بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تحریر نمبر 3523۔ مسجد نبوی میں پہلے منبر نہ تھا، مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ ستون کا رونا۔ مسجد نبوی میں پہلے منبر نہ تھا، مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ منبر تیار ہوا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفتنا ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینہ سے لگایا تو آواز بند ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا اس سے السلام اور رسول اللہ کی آواز آتی۔ ترمذی۔ چٹان کا پارا پارا ہو جانا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی، اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی، کدالیں اس پر پڑ پڑ کر آچٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورت حال عرض کی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال بات میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوے کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ بخاری۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی الاس ایک بار سخت بیمار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی الاس اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ ترمذی۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفایابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سرمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں انشاءاللہ، پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ مسلم۔ اندھیرے میں روشنی ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے، جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں جب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ بخاری۔ حضرت انس کے حق میں دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقی مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس باکثرت دولت ہے،
मेरे लड़के और पोतों की तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है। इस दुआ का ये असर भी था कि हज़रत अनस बिन मालिक का बाग साल में 2 बार फल देता था। इस बाग में एक फूल का दरख्त था जिससे मुश्क की बो आती थी। मुस्लिम। ऊंट की फरियाद। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में गए। वहां एक ऊंट चला रहा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बुलबुलाने लगा और उसकी दोनों आंखों में आंसू आ गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब जाकर उसके सर पर हाथ फेरा तो वो चुप हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये किसका ऊंट है। लोगों ने एक अंसारी का नाम बताया। वो बुलवाए गए तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन जानवरों पर जिनको अल्लाह ने तुम्हारा महकूम बनाया रहम किया करो। इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और उसको तकलीफ देते हो। अबू दाऊद। जुनून दूर होना। एक शख्स ने आकर दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, मेरा भाई बीमार है, दुआ कीजिए। पूछा क्या बीमारी है। अर्ज की इस पर जुनून का असर है। फरमाया इसको ले आओ। वो आया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की चंद सूरतें पढ़कर इस पर दम फरमा दिया, झाड़ दिया। हुजूर के दम फरमाने के बाद वो खड़ा हुआ तो इस पर जुनून का कोई असर न था। सुनन इब्न माजा।